یہ کہانی ہے ایک سادہ سے گاؤں تل پور کی، جس میں ایک بہت ہی مالدار خاتون رہتی تھی جس کا نام تھا بیلا۔ بیلا ایک بہت ہی امیر اور پیسے والی عورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانے، قیمتی گہنے اور رنگین کپڑوں کی بھی بے حد شوقین تھی، اور وہ ان پر خوب خرچہ بھی کیا کرتی تھی۔ خرچہ تو وہ بہت کرتی تھی، مگر صرف اپنے لیے۔ یعنی سمجھ رہی ہیں آپ، بیلا مزاج کے طور پر ایک بہت ہی کنجوس عورت تھی۔ وہ خود تو کھاتی پیتی جو اس کا دل کرتا، زیورات سے تو اسے ایسے محبت تھی مانو جیسے ان کی پوجا کرتی ہو۔ ہمیشہ اپنے زیورات وہ رات کے وقت کمرے کو بند کر کر، جب کمرے میں کوئی نہ ہوتا، نکال کر دیکھتی، انہیں پیار کرتی اور انہیں گلے سے لگا کر خوب خوش ہوتی، اور اپنی پائی پائی بھی گن کر رکھتی۔ مگر کسی غریب پر وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرتے۔ ہر وقت وہ بھاری بھرکم ساڑیوں اور قیمتی گہنوں سے ڈھکی رہتی اور سارا دن اسی حال میں رہتی۔ اور اگر کوئی غریب غلطی سے مدد مانگنے آ ہی جاتا تو وہ اسے یہ سوچ کر انکار کر دیتی کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اپنا پیسہ کسی پر کیوں خرچ کروں، کیوں میں کسی غریب گندے پر ضائع کروں۔ بس وہ صرف اور صرف اپنی ذات میں مگن رہتی۔ دوسری طرف اس تل پور نامی گاؤں کا ایک اور پہلو بھی تھا، جہاں پر غریب بستیاں آباد تھیں۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، مگر محنت کا معاوضہ انہیں اتنا نہ ملتا تھا کہ ان کے گھر کی گزر بسر چل سکے۔ وہ لوگ فاقوں سے اکثر نڈھال رہتے، بچے بھوک سے بے حال تھے اور کمزوریوں کا شکار تھے۔ اگر غلطی سے کبھی بیلا اس جگہ سے گزرتی جو کہ بستی غریبوں کی تھی، تو انتہائی غرور اور حقارت سے انہیں دیکھتی۔ خیر، کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ غریب غربت کی چکی میں پستے رہے، اور بیلا جیسے امیر لوگ اپنے آپ کو بھرنے میں، اپنے من کی مستی میں مگن رہے۔ پھر آخر ایسا ایک دن آیا کہ بیلا کا جی لگا گھبرانے، جس سے بیلا ہو گئی پریشان۔ بیلا کا یوں جی کا گھبرانا، جسم کا پھول جانا اور طبیعت کا بوجھل ہونا، یہ سب کوئی عام نہیں بلکہ ایک خطرناک بیماری کی دستک تھی۔ بیلا ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر نے بیلا کو بتایا کہ زیادہ کھانے اور ہر وقت کے بھاری بھرکم زیورات اور یہ سلک کی ریشمی کام والی ساڑیاں اس کے خون کا دباؤ بڑھا رہی ہیں، یعنی اسے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ سب سن کر بیلا کی تو جیسے جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بیلا کو تجویز کی۔ ڈاکٹر نے کہا، بیلا خاتون، آپ سادہ غذا اور پرسکون کپڑوں کا استعمال کریں، اور ہاں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچیں۔ ڈاکٹر نے بیلا کو خوب تفصیل سے بتایا اچھی اور متوازن غذا کا اور کس طرح سے ذہنی دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے زیورات بھی کم کریں اور یہ بھاری بھرکم لباس ہر وقت نہ پہنا کریں۔ ان کی گرمی اور گھٹن اور ان کے وزن سے آپ کی خون کی روانی خراب ہو رہی ہے، اور زیادہ تلی ہوئی اور مرغن اشیاء کھانے کی وجہ سے آپ کی کولیسٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی تو دی اور بیلا گھر آ گئی۔ گھر آ کر بیلا نے خوب سوچا، کچھ دن تو مشکل سے پرہیز کیا، مگر پھر کہاں کنجوس من مانے۔ اب بیلا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی۔ ہوا یوں کہ اسے ہسپتال داخل کروانا پڑ گیا۔ وجہ یوں ہوئی، بیلا کی بد پرہیزی سے اس کا جسم پھول گیا۔ زیورات جو اس نے پہنے ہوئے تھے وہ اس کی کلائی میں سوجن کے باعث پھنسنے لگے۔ اب ڈاکٹر نے ان کو کاٹ کر نکالنا تھا،
خیر بیلا ہسپتال میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کے وہ پھنسے ہوئے زیورات کاٹ کر اتارے۔ پھر اسے کافی ٹائم تک کے لیے ہسپتال میں رکھا گیا۔ اب بیلا کے لیے مرغن غذائیں، گوشت اور یہ سب کچھ کھانا تو ایک خواب بن گیا تھا، بلکہ موت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ بہرحال کافی ٹائم اس کا علاج چلتا رہا اور وہ بے سدھ بے ہوش اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر پڑی رہی۔ خیر جب بیلا کو ہوش آیا تو وہ کمرے میں تنہا تھی، بیمار، صرف ایک مریض کے سادے لباس میں۔ جب بیلا نے خود کو دیکھا سامنے آئینے میں کہ وہ شان و شوکت، وہ خوبصورتی زیورات کی اب سب جاتا رہا تو بیلا دھرس کر رہ گئی۔ اب بیلا بہت شرمندہ تھی ان پلوں کو یاد کر کے جس میں اس نے غریبوں پر رحم نہ کیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ بیلا نے اب فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اپنا مال اور زیور بیچ کر غریبوں کی مدد لازمی کرے گی، جو بھوک اور فاقے سے ایک وقت کا اتنا بھی کھانا نہ کھا پاتے تھے کہ جتنا بیلا کے گھر میں ضائع ہی ہو جاتا تھا۔ آخرکار قسمت نے بیلا کو ایک موقع دے ہی دیا۔ گھر لوٹتے ہی جب اس نے سکھ کا سانس لیا تو اس نے اپنا زیور نکالا، پیسے بھی نکالے اور اپنا جتنا زیور تھا اس کو نکالا اور لے کر سنار پر چل دی۔ وہاں جا کر اسے بیچ دیا۔ اس سب پیسے کو اکٹھا کیا اور لوگوں کی مدد میں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس رقم سے لوگوں کے لیے بہت سا کھانا خریدا، کپڑے، ضرورت کا سامان، پھل جو اس گاؤں کے بچوں کو تو کھانے نصیب نہ ہوتے تھے، بس کاٹنے نصیب ہوتے تھے۔ خیر بیلا نے یہ سب جمع کیا اور غریبوں میں خود بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب جمع کر کر بانٹنا ایک طرف اور اپنے کنجوس دل پر پتھر رکھ کر بانٹنا یہ اس سے بڑی بات تھی۔ بہرحال بیلا بدل چکی تھی اور اپنے وعدے پر قائم تھی۔ لوگ بھی خوشحال ہونے لگے اور پرسکون ہونے لگے اور بیلا کی بیماری بھی دن بدن کم ہونے لگی۔ جانے وہ ان غریبوں کی دعاؤں کا اثر تھا یا کوئی کرشمہ۔ اس سب کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں بیلا کی محبت بڑھنے لگی۔ بیلا بھی چاہتی تھی کہ دل سے لوگوں کی خدمت کرے۔ بیلا بچوں کے لیے خود کھانا بنا رہی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خوب خوشی کے ساتھ۔ وہ بچوں میں پیسے بانٹتی، کپڑے بانٹتی، عورتوں سے بھی محبت کرتی، غریبوں کا خیال رکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہنی دباؤ بھی کم ہو گیا اور سادہ اور متوازن غذا سے اس کی طبیعت میں بہت جلدی اچھائی نظر آنے لگی۔ آخر سب ٹھیک ہونے لگا۔ بیلا پھر سے گئی چیک اپ کروانے اور وہاں جا کر اس نے اس ڈاکٹر کا دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ ایک نہ نظر آنے والا ایسا دوست ثابت ہوا جس نے اسے ایک انتہائی مفید مشورے سے نوازا۔ بہرحال اب بیلا پہلے سے بہت بہتر ہے، صرف صحت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے نرم دل کے لحاظ سے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری تل پور کی بیلا کی کہانی؟